لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ ہر انسان صبح سے لے کر شام تک صرف 1000 روپے خرچ کرتا ہے، فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے، شام کو اپنی فیملی میں آنے کے بعد نہاتا بعد میں ہے، غسل بعد میں کرتا ہے، کھانا بعد میں کرتا ہے، پہلے بیٹھ کر وہ حساب لگاتا ہے کہیں مجھے نقصان تو نہیں ہوا۔ آپ غور کیجئے، ہمارے جلسوں میں قوم مسلم کے خون پسینے کی لاکھوں روپے کی کمائی خرچ کی جاتی ہے۔ کبھی آپ جلسے کا حساب لگاتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے بعد میری قوم کو کیا فائدہ ہوا، میری قوم کو کیا پیغام ملا، میری قوم نے کیا سیکھا، میری قوم میں کیا تبدیلی آئی، میری بیٹیوں میں کیا تبدیلی آئی، میرے جوانوں میں کیا تبدیلی آئی؟ کبھی بیٹھ کر حساب لگایا میری قوم نے؟ افسوس صد افسوس، ہماری قوم نے یہ سمجھ لیا جس جلسے میں بھیڑ زیادہ آ گئی وہ جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہے، جس میں زیادہ نعرے لگ گئے وہ جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہے، جس میں زیادہ شور شرابہ ہنگامہ ہو گیا وہ جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کا مزاج ہے، جلسہ یہ کامیاب ہے، لیکن اللہ و رسول کی نظر میں جلسہ وہی کامیاب ہے جس میں پوری امانت داری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ و رسول کا پیغام پہنچایا جائے، اور جلسے کے بعد اس پورے علاقے میں اگر ایک بے نمازی 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، سمجھ لیجئے جلسہ کامیاب ہو گیا۔ مزاج یہ بنائیے، ہم نے مزاج یہ بنا لیا زیادہ لوگ گئے جلسہ بہت کامیاب ہو گیا، زیادہ نعرہ لگے جلسہ بہت کامیاب ہو گیا، بہت زیادہ شور شرابہ ہنگامہ رہا جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا۔ ہرگز حسان بھائی موجود ہیں یہاں پر، بہترین جلسے کے ناظم ہیں، کئی جگہ لگاتار ملاقات ہوتی ہے، بہت اچھا اخلاق بھی ہے، بڑی اچھی عادت بھی ہے، بہت مختصر وقت بھی لیتے ہیں، علماء کا تمام لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ گزارش ابھی بھی میں نے کی کہ بہت مختصر سے وقت میں، اور یہی ضروری چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، میں کئی جلسوں میں جاتا ہوں، نظامت کرنے والوں سے معذرت کر لیتا ہوں کہ حضرت میری نظامت مت کیجیے گا، کہنے لگے نہیں حضرت تھوڑی سی تو، میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہی نہیں، آپ میرا انٹروڈکشن کرانے لگے، آپ سے میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ سمجھنے والی، یہ منبر رسول ہے، یہ خیانت کے لیے نہیں، یار ہمیں مرنا ہے، اپنا چہرہ اللہ کے رسول کو دکھانا ہے، کس چہرے کو لے کر جائیں گے؟ دنیا میں تو جھوٹ بولے ہی جا رہا ہے، منبر رسول پر بھی جھوٹ بولا جائے، جو جس کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں وہ اس کی فضیلتیں اور کرامتیں بیان کرتا ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے کہا، انہوں نے میری بہت سال زیادہ تعریف کی، میں نے کہا حضرت ہم کبھی ملے ہیں؟ بولے نہیں حضرت بدقسمتی سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نے میرے بارے میں اتنا لمبا چوڑا مبالغے کے ساتھ تعارف کرایا، آپ یقین جانیے میں اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، اس لیے کہ یاد رکھیے گا جلسے میں نظامت کرنے والے کے جلسے مطلب ناظم کی نظامت سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جسے خدا بڑا بناتا ہے۔ ناظم کا کام کیا ہے؟ قوم کو موٹیویٹ کرنا، ذرا سا ان کی تھکان دور کر دینا، ذرا سوتے ہوئے لوگوں کو جگا دینا، اور آنے والے مہمان کا ایک انٹروڈکشن کرا دینا۔ انٹروڈکشن کا مطلب نام ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے، کیا کام کرتے ہیں، کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ منبر میری تعریف کے لیے نہیں، رسول اللہ کی تعریف کے لیے لگایا۔ یہ منبر میری تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ منبر مصطفیٰ کی تعریف کے لیے ہے، اور ہر زمانے میں حضور کے صحابہ کا مزاج یہی رہا، جب منبر لگایا گیا تو صحابہ نے تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں مدینہ شریف کی مبارک سرزمین پر جب رسول اللہ نے منبر لگایا ہے تو حسان منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا دیکھا نہیں، اور میری آنکھیں دیکھیں کیسے، کائنات میں کسی ماں نے اتنا حسن و جمال والا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ میرے امام نے اسی کی ترجمانی کی ہے، یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم حضور کے سچے غلام ہیں تو زبانی طور پر غلام مت بنیے، پریکٹیکل غلام بنیے۔ اس وقت
ہماری قوم کے نوجوان، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ میرے بولنے کی سپیڈ زیادہ تو نہیں؟ ہماری قوم کے نوجوان ملک کے کونے کونے پر اس وقت ناموس رسالت کی بات کر رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ناموس رسالت کی بات نہیں ہوگی تو اور کس کی بات ہوگی؟ ہماری زندگی کا عنوان ہی ناموس رسالت ہے۔ یہ عنوان کسی جلسے کا نہیں ہے، کسی علاقے کا نہیں ہے، کسی شہر کا نہیں ہے، کسی موسم کا نہیں ہے۔ تحفظ ناموس رسالت یہ عشق کا عنوان ہے، عاشق رسول کا عنوان ہے، ایک مومن کا عنوان ہے، ایک غلام کا عنوان ہے، ایک دیوانے کا عنوان ہے۔ ایک زمانے پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کبھی غور کیا اپنے شعر پر؟ حضور کی ناموس کی ہم بات تو کر رہے ہیں، اب میں ذرا خطاب کرنے لگا ہوں اپنے جوانوں سے۔ میری قوم کے جوانوں، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتاؤ، تم ناموس رسالت کے مسئلے پر بے چین و بے قرار ہو جاتے ہو؟ یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن تم نے کبھی غور کیا ایک عاشق رسول کیسا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہو ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے نام پہ جان دے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ ہے یہ جملہ۔ آپ کہہ رہے ہو حضور کے نام پہ جان دے دیں گے، میں نہیں مان سکتا، جھوٹ ہے یہ جملہ، جھوٹ۔ جس قوم کے جوان حضور کے نام پر گردن جھکا نہ سکتے ہو مسجد میں، نماز میں وہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ جس قوم کے جوان نماز میں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں گردن جھکا نہ سکتے ہو، وہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ کام حضور کے نام پہ نہیں۔ گردن کٹانے والے دیکھنے ہیں تو صحابہ کی زندگی میں دیکھو، گردن کٹانے والے دیکھتے ہیں تو تابعین کی زندگی میں دیکھو، گردن کٹانے والے دیکھنے ہیں تو اہل بیت کی زندگی میں دیکھو۔ ہمارے ہاں موجودہ دور میں صرف نعرے رہ گئے، نعرے۔ پریکٹیکل ہماری قوم کے جوانوں میں نہ وہ سوز ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ طریقہ ہے، نہ وہ بات ہے، نہ وہ احساس ہے، نہ وہ فیلنگ ہے، نہ وہ ذمہ داری ہے۔ ورنہ میری قوم کے جوانوں کا حال یہ تھا۔ اپنے ماضی کے کردار کو اٹھا کر دیکھو، بدلے ہوئے زمانے کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میری قوم کے جوانوں تمہاری تاریخ یہ تھی، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے، یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ مگر افسوس میری قوم کے جوانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی تاریخ کو پڑھنے کا۔ دنیا جتنی رنگین آپ کو نظر آ رہی ہے، اتنی رنگین یہ دنیا جانتے ہو ہے نہیں۔ یہ دنیا جان بوجھ کر رنگین کی گئی ہے میری قوم کے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ شراب و شباب تمہاری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے صرف اس لیے، آپ نے دیکھا نہیں 1500 سال کا زمانہ ہونے والا ہے، اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، آپ سب نے کئی بار سنا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اعلان کیا اس نے کہ یہ ابھی تو 313 ہے، اور ان 313 میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سواری کے لیے گھوڑے نہیں، ہاتھوں میں اپنا دفاع کرنے کے لیے
کوئی ساز و سامان بھی نہیں. ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا, بڑے بڑے پہلوان لیے, اور پہلوان لینے کے بعد شراب کے مٹکے لیے, ناچنے والی عورتیں لیں, اونٹ ذبح کرنے کے لیے. لوگوں نے پوچھ بھی لیا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے. کہا اس انداز میں واپس نہیں آئیں گے, تھوڑی دیر میں کلمہ پڑھنے والے 313 کو مٹا دیں گے, پیروں کے نیچے مسل دیں گے. اس کے بعد شراب کے جام پیے جائیں گے, ناچنے والی عورتیں مجرا کریں گی, باضابطہ اونٹ ذبح کیے جائیں گے, اور باضابطہ اہتمام کیا جائے گا جشن منانے کا. یاد رکھیے گا ابو جہل نے یہ تو سوچا تھا تھوڑی دیر میں اسلام کا نام مٹا دیا جائے گا, پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے گا, مگر خدا کی رحمت اعلان کر رہی تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہم بے فخر کے ساتھ کہتے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. پوری تیاری کے ساتھ اسلام کا دشمن آیا میدان میں. ذرا غور کیجئے, جب آ گیا میدان میں, حضور کے غلام بھی ہیں, جانثار بھی ہیں, اور حالت ایسی کہ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے یا کہیے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں. جب ان کا مذاق بنایا گیا تو اللہ کے محبوب نے اٹھا کے کھجور کی لکڑی دی. غور کیجئے گا, ایمان کس چیز کا نام ہے, یقین کس چیز کا نام ہے. آج میرے نبی کی وہ حدیث موجود ہے جس میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو قوم فجر کی نماز پڑھتی رہے گی اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں نازل فرماتا رہے. یقین نہیں ہے میری قوم کو, میری قوم کو یقین ہے آج تعویذوں پر, میری قوم کو یقین ہے آج جادو اور ٹونے پر, میری ماں اور بہنوں کو یقین ہے آج باباؤں پر روڈ پر بیٹھنے والے فٹیچر جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, جو باضابطہ 50-100 روپے کی چٹائی بچھا کر روڈ پر بیٹھتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے نہیں صاحب آپ کے بیٹے کی 1 لاکھ روپے کی جاب لگ جائے گی, ہمارے بیٹے کی 1 لاکھ کی جاب لگ جائے گی, تو میں بیٹھنے کی صحیح سے چٹائی میسر نہیں. یاد رکھیے گا دینے والی ذات ان باباؤں کی نہیں ہے, دینے والی ذات میرے پروردگار کی ہے, دینے والی ذات رب قدیر کی ہے. یاد رکھیے گا یقین سب سے بڑی نعمت ہے, ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, توکل سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہمارے یقین کو کمزور کیا جا رہا ہے, مگر صحابہ کا یقین کیسا تھا, حضور کے غلاموں کا یقین کیسا تھا. میرے نبی نے لکڑی اٹھائی, اٹھانے کے بعد میں پیغمبر نے غلام کو دے دی, کہا جاؤ اس سے اپنا دفاع کرو. ذرا غور کیجئے گا سامنے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں, ان کے ہاتھ میں بھالے ہیں, ان کے پاس دھاردار ہتھیار ہیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے غلاموں کو مٹانے کے لیے. حضور نے کیا دی؟ کھجور کی لکڑی. مگر ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ معاذ اللہ حضور مروانا چاہتے ہیں, نہیں, انہیں یقین تھا جو حضور نے دیا ہے دشمن کے ہتھیار وہ کام نہ کریں گے جو حضور کے ہاتھ سے لگنے والی لکڑی کام کر جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. وہ صحابی تھے, وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا ایمان تھا جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا ہے, نبی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو خدا کی رحمت چاہتی ہے. لے لی لکڑی, گئے میدان میں. تھوڑی دیر کے بعد آئے حضور کے پاس, کہا یا رسول اللہ نہ جانے کیا بات ہے, ہم دشمن کے قریب جاتے ہیں, ہم قریب جاتے ہیں وہ تو خود ہی گر کے ڈھیر ہو جاتا ہے, جہنم میں پہنچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا
मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए आसमानों से फरिश्तों का 5000 का लश्कर भेजा। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, सहाबा निकले, मैं क्या कह रहा हूं, सहाबा घर से निकले, रमजान है, रोजे से हैं, सहरी और इफ्तार के इंतजाम नहीं, सवारी नहीं, अपने आप के दिफा के लिए साजो सामान नहीं, लेकिन सहाबा निकले। मौजूदा दौर का अलमिया ये है, नामूस रिसालत की जब बात आती है तो मेरी कौम में छुपे हुए दलाल मेरी कौम के जवानों को निकलने नहीं देते। मेरी कौम में छुपे हुए ये मुखबरी करने वाले मुखबिर और मेरी कौम में छुपे हुए दलाल नामूस रिसालत के मसले पे भी मेरी कौम के जवानों को दबाने की कोशिश करते हैं। हालात अच्छे नहीं है, याद रखिएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने इन दलाली करने वालों को एक जमाने पहले कह दिया था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला। हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं होगा। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। याद रखना, अल्लाह के महबूब ने क्या मिजाज दिया। आज जो जायज बात है, जो हक बात है, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे हुकूक हैं, मुल्क हिंदुस्तान के कानून के दायरे में जो हमारे हुकूक हैं, आज हम उन जायज हुकूक पर भी बात नहीं करना चाहते। मेरे रसूल ने क्या मिजाज दिया। रमजान में हुजूर निकले, रोजे की हालत में, सहाबा निकले, पेट से पत्थर बांधे, गरीबी का दौर है, परेशानी का दौर है। आज हमारे यहाँ हर मसले का हल सिर्फ दुआ है, हमारे यहाँ हर मसले का हल सिर्फ खत्म शरीफ है, हमारे यहाँ हर मसले का हल हजरत दुआ करा देना, मसला हल हो जाएगा। क्या तुम्हारी दुआएं पैगंबर की दुआ से ज्यादा अजमत वाली है? क्या तुम्हारी दुआ रसूलुल्लाह की दुआ से ज्यादा अजीम है? बुखारी शरीफ उठाकर देखिए, किताबुल इस्तिस्का में हुजूर की शान ये है, पैगंबर जुमे के दिन जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते हैं, एक चाहने वाला आ गया, कहा या रसूल अल्लाह, कहे साली का दौर है, चरिंदो परिंद परेशान होने लगे हैं, मरने लगे हैं, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे, अल्लाह बारिश को नाजिल फरमा दे। मेरे नबी ने खुतबे देते हुए हाथ उठा दिए। हुजूर की दुआ की शान ये है, बुखारी के अल्फाज हैं, हुजूर ने हाथ गिराए नहीं है, हाथ बाद में गिरे हैं, बारिश पहले गिरने लगे। ये हुजूर की दुआ की शान है। सारा काम अगर दुआओं से चल जाता तो मेरे नबी को बद्र में जाने की जरूरत ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? अगर सारा काम सिर्फ दुआओं से चल जाता तो मेरे नबी भी मस्जिद नबवी में बैठे रहते, नहीं निकलते, मगर हुजूर निकले। लोग कह रहे नहीं हालात बहुत खराब है। जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, चूंकि न वो सोच है, न वो अंदाज है, न वो इश्क है, न वो बेदारी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईवा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था परसों में नमाजी बन न सके। हुजूर के गुलाम कैसे थे जी? आए बद्र के मैदान में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हर चीज का इलाज दुआ नहीं है। हुजूर से ज्यादा दुआ करने वाला कौन है?